پیارے دوستوں، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ طالوت کی بادشاہت کے حوالے سے واقعہ ڈسکس کریں گے۔ عجائب القرآن مع غرائب القرآن میں اس کی تحریر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا نظام اس طرح چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو شرعی نظام یعنی دین کے امور وغیرہ کی رہنمائی اور ہدایت کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی جو تھی وہ یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت جو تھی وہ لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی تھی، لیکن اس میں دو گروپ تھے یا دو سلسلے تھے، ایک میں نبوت رہتی تھی اور ایک میں بادشاہت۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی مفلس اور غریب آدمی تھا۔ چمڑے کا اور بکریوں کو چروا کر زندگی بسر کرتا تھا، یعنی چمڑے کا کاروبار کرتا تھا اور بکریاں وغیرہ چروا کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس تو کچھ زیادہ ساز و سامان اور مال و متاع بھی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی غریب اور مفلس آدمی بلا تخت شاہی کے لائق کس طرح ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ فرمایا، اس سے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنے ملک جسے چاہے اسے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے تمہارا یعنی بنی اسرائیل کا جو گم شدہ تابوت سکینہ تھا وہ واپس لے آئیں گے۔ تو پھر بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا کہ اگر تابوت سکینہ واپس آ جائے گا تو پھر ہم اس کی یعنی کہ طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے، صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ جس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا ان کے خلاف جہاد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ میں ہی اس کا ذکر ہے، اور ترجمہ ان آیات کا کچھ یوں ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے یعنی وہ لوگ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ تو فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اس صندوق میں موجود ہیں، تو وہ پھر اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے یعنی اس تابوت سکینہ کو۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے ایک بہت ہی اہم درس اور سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو کہ حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے کہ بکریاں وغیرہ چرا کر کام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے کچھ ہی لمحوں میں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ واللہ تعالی و رسولہ عالم۔